یہ کمالات ہر بار نہیں ہوتے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا فیض ہے کہ نئے اسلامی سال کا آغاز جمعرات اور جمعے سے ہو جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نئے اسلامی سال کا آغاز اگر جمعرات اور جمعے سے ہو جائے، یعنی 2 محرم الحرام نئے اسلامی سال کی پہلی جمعرات اور 3 محرم الحرام نئے اسلامی سال کا پہلا جمعہ مبارک، اگر جمعرات اور جمعے سے نئے اسلامی سال کی یعنی کہ شروعات ہو جاتی ہیں، اگر آغاز ہو جاتا ہے تو ان 2 دنوں کی برکت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر ان 2 دنوں میں اگر کوئی شخص اللہ الصمد، انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ ایک اور صورت ملا کے بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو بیٹھے بٹھائے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کی ہر تقدیر کو بدل ڈالتے ہیں۔ اگر کوئی فقیر شخص، اگر کوئی غریب شخص، تنگ دست شخص، اگر بالکل جس کے حالات خراب ہو چکے ہیں، وہ زندگی کے آخری کونے میں آن پہنچا ہے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اس کے گھر میں سے رزق ختم ہو گیا ہے، وہ بالکل شکستہ چور ہو گیا ہے، نا امیدیوں نے اس کو گھیر لیا، اگر وہ بھی شخص ان 2 دنوں میں اللہ الصمد، انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ ایک اور صورت ہے ملا کے بتائی گئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی زندگی میں خیر و عافیت لے آتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اتنا رزق عطا کرتے ہیں جتنا وہ طلب کرے گا۔ اللہ پاک اس کو اتنی دولت عطا کریں گے جتنا وہ طلب کرے گا۔ اللہ پاک اس کی زندگی میں اتنی خیر رکھیں گے جتنی وہ طلب کرے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان 2 دنوں کی فضیلت کچھ اس طریقے سے ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ الصمد، انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ ایک اور مختصر صورت ہے ملا کے پڑھ لیتا ہے اور دل ہی دل میں جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑے کمال کی یہ بات ہے کہ جو بھی بندہ ارادہ کرتا ہے وہی پورا ہو جاتا ہے۔ یہی کمال ہے نئے اسلامی سال کا اور ان 2 دنوں کا خصوصی طور پہ، یعنی جمعرات اور جمعے کا، 2 محرم الحرام اور 3 محرم الحرام جمعرات اور جمعہ، اگر کوئی شخص یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ پاک خیر و عافیت لے آتا ہے، اس کی زندگی کو اللہ پاک اپنی رحمت سے نشاور کر دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں جو رزق اور دولت ہے وہ موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ آنے والے سال میں اس کے لیے اللہ پاک خوشخبری والا سال بنا دیتا ہے اور پورا سال وظائف اور تسبیحات بالکل آپ کریں، لیکن یہ جو آغاز کے جو 2 دن ہیں ان کو آپ نے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا۔ اپنے بچوں کو بتائیں، گھر کے تمام افراد کو بتائیں کہ یہ جمعرات اور جمعہ جو ہیں، اگر نئے اسلامی سال کا آغاز میں اگر جمعرات اور جمعہ آ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ قبولیت والے دن بن جاتے ہیں، یہ برکت والے دن بن جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں خصوصی طور پہ ان 2 دنوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ اللہ الصمد، انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ ایک مختصر صورت ہے، اس کو بتائی گئی ترتیب جو اللہ والوں نے ترتیب رکھی اس کے عین مطابق آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں ایسی برکات آئیں گی، ایسی رحمتیں آئیں گی، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں راحتیں آنے شروع ہو جائیں گی، آپ کے جسم میں سے جتنی بھی بیماریاں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بیمار شخص اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کی زندگی میں خیر و عافیت لے آئے گا، اللہ پاک اس کی صحت میں برکت پیدا فرمائے گا، اس کے جسم سے بیماری اس طرح خارج ہوگی جس طرح گرمی میں پسینہ جسم سے باہر نکلتا ہے اور وہ بالکل صحت یاب ہو جائے گا۔ کوئی بے روزگار شخص اگر اللہ الصمد اور انا اعطیناک الکوثر اور اس کے ساتھ اس مختصر صورت کو، یعنی کہ 2 اور 3 محرم الحرام جمعرات اور جمعہ، یعنی یہ 2 دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اس کی زندگی میں اتنا رزق لاتا ہے، اتنا رزق لاتا ہے کہ وہ شخص تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ کوئی فقیر شخص جو سڑک پر چلتا ہے، جو مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، اگر وہ بھی سچے دل کے ساتھ، طلب کے ساتھ ان 2 دنوں میں
یہ 3 اعمال کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو فقیر سے بادشاہ بنا دے گا، اللہ پاک اس کو غنی بنا دے گا، اللہ پاک اس کو دینے والا بنا دے گا۔ اس لیے آپ نے انتظار نہیں کرنا، آپ نے فوری طور پہ اس ویڈیو میں اس خاص عمل کو آپ نے سیکھ لینا ہے۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اس کے عین مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں، عمل سے پہلے آپ نے کچھ شرائط ذہن میں رکھنی ہے۔ اس عمل کو آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد اگر کرنا چاہیں۔ یہ جو 2 اور 3 جو یعنی تاریخیں ہیں محرم کی، یعنی جمعرات اور جمعے کے جو 2 دن ہیں، ان میں آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کی قید نہیں ہے، نماز کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے، صبح کرنا چاہیے، شام کو کرنا چاہیے، رات سونے سے پہلے کرنا چاہیے۔ لیکن پابندی صرف ایک ہے، وہ پابندی یہ ہے کہ آپ نے تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کے شروعات میں آپ نے درود ابراہیمی سے آغاز کرنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود خیر و برکت کا ذریعہ ہے، قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ کی دعا اور اللہ کے درمیان تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم کر دیتا ہے۔ درود ابراہیمی سفارش کرتا ہے اللہ کی عدالت میں، پڑھنے والے مانگنے والے کے حق میں۔ اس لیے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور تعوذ اور تسمیہ کو نہیں چھوڑنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عمل میں جس پوائنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں گا، اسی پوائنٹ پہ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ پوری ترتیب بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جس بھی جگہ آپ بیٹھنا چاہیں اور جس بھی ٹائم بیٹھنا چاہیں، آپ سب سے پہلے یعنی باوضو ہو کے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس عمل میں درود ابراہیمی کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، شروع اور آخر میں۔ یاد رہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے فرشتے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، جو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے معمول ہیں، وہ آمین پڑھیں گے، وہ آپ کی دعا پہ آمین بولیں گے۔ سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے، اور آپ کی دعا فوری طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی جائے گی۔ آپ کا جو مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ پھر آپ کے اس مقصد کی قبولیت کے درمیان جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جو حائل ہیں گناہوں کی وجہ سے، کسی بھی روحانی وجہ سے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ درود ابراہیمی آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اور یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ 3 اعمال بتاؤں گا، 3 پوائنٹس بتاؤں گا۔ ان تینوں اعمال کے شروع میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے، شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، سب سے پہلے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ لیکن پوری ترتیب جو ہے اسی ترتیب کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب اس عمل کے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ سنیے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو میں نے 3 دفعہ پڑھا، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ یہ لازمی مظلوم ہے کہ سورہ کوثر کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے، چاہے آپ جتنی بھی بار پڑھیں۔ مقدار آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ کوثر کو جتنی بار بھی آپ نے پڑھنا ہے، اتنی بار جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، قرض سے نجات چاہتے ہو، بیماری میں شفا چاہتے ہو، اگر کاروبار میں برکت چاہتے ہو، رزق کی تنگی دور کروانا چاہتے ہو،
اپنے لیے من پسند رشتے اگر چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو اللہ پاک کی طرف سے غیبی مدد آ جائے، قرض کو ختم کروانا چاہتے ہو، گھر میں سکون اور راحت پیدا کروانا چاہتے ہو، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنی بار آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، جتنی بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اتنی بار آپ نے اسی مقصد کو ذہن میں دہراتے جانا ہے۔ سب سے بڑی خاص بات ہے، یہ جو تمام چیزیں بتا رہا ہوں یہ محض تقریر نہیں ہے بلکہ روحانی عمل کی ترتیب ہے۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ کوثر کو جتنی بار بھی پڑھنا ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے، اور جتنی بار پڑھنا ہے اتنی بار آپ نے اپنے دل میں اسی مقصد کو دہراتے رہنا ہے ذہن میں، تاکہ ایک یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اور باقاعدہ کامل یقین اور کامل طلب کے ساتھ آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کا مقصد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پورا ہو جائے۔ تو آپ نے سورہ کوثر کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، زیادہ مقدار نہیں ہے۔ 21 ٹائمز ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 21 ٹائمز سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ۔ اب تعوذ اور تسمیہ کا میں بار میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جتنے اعمال کرو گے تعوذ اور تسمیہ آپ نے شروع میں لازمی پڑھ لینی ہے، اور اس پورے عمل کے شروع اور آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھنا۔ پہلا عمل جو ہے آپ نے اللہ الصمد کا کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا عمل ذرا غور سے سنیے، دوسرا عمل آپ نے پہلا عمل سورہ کوثر کا کیا، سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار کیا جی؟ 21 مرتبہ کیا۔ اب دوسرا عمل شروع کرنے والا ہوں تعوذ اور تسمیہ کے بعد۔ تعوذ اور تسمیہ میں نے پڑھ لیا، اب آپ نے خاموشی رکھ کے دل ہی دل میں مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہے، چھوٹا ہے، آپ سمجھتے ہو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے کس طریقے سے؟ تو جو اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اب اللہ الصمد کو کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد یاد رہے یہ ایک اسم اعظم ہے۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، یا اللہ مجھے ہر چیز کی فکر ہے، میں بندہ ہوں، مجھے تیری رحمت کی طلب ہے، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں فقیر ہوں، تیرے در پہ بیٹھا ہوں، سربا سجود ہوں، یا اللہ میں محتاج ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں۔ اللہ الصمد تو بے نیاز ہے۔ اس طرح آپ نے بالکل عاجز بن کے، گناہ گار ہونے کے ناطے معافی طلب کر کے اور فقیر بن کے، یا اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ الصمد دل ہی دل میں مقصد آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر قرض سے نجات چاہتے ہو تو قرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طرح پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کتنی بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مقدار کیا رکھنی ہے؟ 33 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، ڈائریکٹ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد دھیان کے ساتھ آپ نے آنکھیں بند کر کے توجہ سے، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے بات چیت کر رہے ہو، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو 33 ٹائمز آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ سورہ کوثر کو آپ نے 21 ٹائمز پڑھا ہے، اور ہر دفعہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے۔ دوسرا عمل آپ نے تعوذ اور تسمیہ کے بعد اللہ الصمد کا پڑھا ہے، اور اللہ الصمد کو کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 33 دفعہ۔ یہ تمام چیزیں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کے ذہن سے نکل نہ جائیں۔ پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے پوری ترتیب ہے، جو مقدار ہے، اس کو آپ سیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ وظیفہ کیجیے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرا عمل جو ہے وہ شروع کرنا ہے، وہ خاص صورت ہے، وہ صورت آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ جو عمل ہے اس صورت کا جو میں تیسرے عمل پہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بغیر یہ عمل جو ہے وہ یہ جو جمعرات اور جمعے کا ہے یہ قبول نہیں ہے۔ پھر اگر اس میں ان تینوں اعمال میں سے ایک عمل بھی اگر آپ نے نظر انداز کر دیا، پہلا عمل اگر اللہ الصمد کا یعنی سورہ کوثر کا اگر آپ نے چھوڑ دیا، باقی اگر آپ نے سورہ کوثر اور یہ جو مختصر صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا عمل اگر آپ نے کر دیا تو پہلا عمل چھوڑ دیا تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تینوں اعمال ضروری ہیں، ورنہ عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ وہ ترتیب اگر آپ نے آگے پیچھے کر دی پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا۔ مقدار اور ترتیب کو سامنے رکھیے گا۔ اب میں وہ صورت پڑھتا ہوں، آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ کوثر کو میں نے پڑھا، آپ نے کتنی بار یعنی سورہ فاتحہ کو میں نے پڑھ لیا، آپ نے کتنی بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے؟ تو جو اور دھیان کے ساتھ سنیے، سورہ فاتحہ کو آپ نے 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ اپنے 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جو مقدار پورے اس عمل کی میں بتا رہا ہوں، جو ترتیب بتا رہا ہوں، اس کے عین مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 71 ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد آخر میں درود ابراہیمی اسی مقدار میں جس طرح شروع میں آپ نے پڑھا تھا 3 دفعہ، اسی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا رب العالمین، جو بھی مانگا میرے مقدر میں فرما۔ یا اللہ، نئے اسلامی سال کے آغاز میں جمعرات اور جمعہ آ رہا ہے، ان 2 دنوں کی برکت سے، ان 2 دنوں کی فضیلت سے یا اللہ جو بھی مانگا میرے آنے والے پورے سال میں وہ اپنے کلم مبارک سے لکھ دے۔ رزق مانگا رزق دے دے، دولت مانگی دولت دے دے، اولاد مانگی اولاد دے دے، قرض سے نجات مانگی قرض سے نجات والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، اور جو نہیں مانگ سکا میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔